بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی و مسرت سے کھل اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھا اور استفسار فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری حالت پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ذرہ، تلوار اور پانی لانے والے ایک اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے، اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لادو گے، لیکن زیرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں، اور میں تجھ سے خوش ہوں، اور اے علی، تجھے مبارک ہو، اللہ نے زمین پر تمہارا نکاح فاطمہ سے کرنے سے پہلے آسمان پر تم دونوں کا نکاح کر دیا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جس کو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے کئی چہرے اور پر تھے۔ اس نے آ کر عرض کی، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ملن اور پاکیزہ نسل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو۔ میں نے پوچھا، اے فرشتے، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سبطائیل ہوں اور عرش کے ایک پائے پر مقرر ہوں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ وہ مجھ کو اجازت دے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سناؤں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پیچھے فضل و کرم الہی کی خبر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس فرشتے نے اپنی بات بھی پوری نہ کی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر سلام کیا اور ایک سفید ریشم کا ٹکڑا میرے ہاتھوں پہ رکھ دیا جس پر 2 سطریں نور کے ساتھ لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، اے میرے دوست جبرائیل، یہ خط کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور اپنی رسالت کے لیے مخلوق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حبیب، بھائی، دوست اور وزیر چن کر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا نکاح فرما دیا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ میرا حبیب کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد اور دینی بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اللہ نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ پیراستہ ہونے، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے، اور ملائکہ کو چوتھے آسمان میں بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا، اور رضوان جنت نے اللہ کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر ممبر کرامت رکھ دیا ہے۔ یہ وہی ممبر ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے تو انہوں نے اس پر خطبہ دیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس ممبر پر رحیل نامی فرشتے نے اللہ کے شایان شان اس کی حمد و ثنا کی تو آسمان فرحت و سرور سے جھوم اٹھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید عرض کی، اللہ نے مجھے وحی فرمائی کہ میں نے اپنے محبوب بندے علی علیہ السلام کا نکاح اپنی محبوب بندی اور اپنے رسول کی بیٹی فاطمہ سے کر دیا ہے، تم ان کا عقد نکاح کر دو۔ بس میں نے عقد نکاح کر دیا، اس پر فرشتوں کو گواہ بنایا، اور ان کی گواہی اس ریشم کے ٹکڑے میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں اور اس پر سفید کستوری کی مہر لگا کر داروغہ جنت رضوان کے حوالے کر دوں۔ جب اللہ نے ملائکہ کو اس نکاح پر گواہ بنایا تو شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیرے۔ جب اس نے زیورات کی بوچھاڑ کی تو ملائکہ اور حوروں نے سب زیورات چن لیے، اور حوریں قیامت تک یہ زیورات ایک دوسرے کو تحفے میں دیتی رہیں گی،
اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیں، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ حضرت فاطمہ کو دو ایسے شہزادوں کی بشارت دوں جو انتہائی ستھرے، عمدہ خصائل و فضائل کے حامل، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہاں میں بھلائی والے ہوں گے۔ سلطان دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، ابھی فرشتہ بلند نہ ہوا تھا کہ تم نے دروازے پر دستک دے دی، میں تمہارے متعلق حکم الہی نافذ کر رہا ہوں، تم مسجد میں پہنچ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں، میں لوگوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح کروں گا اور تمہارے وہ فضائل بیان کروں گا جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نکلا تو اتنی جلدی میں تھا کہ خوشی و مسرت سے اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے علی، خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے کہ تم اتنی جلدی میں ہو؟ تو میں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے پیچھے تشریف لا کر اعلان فرمائیں گے۔ وہ دونوں بھی یہ سن کر خوش ہو گئے اور مسجد کی طرف چل دیے۔ بخدا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، مہاجرین و انصار کو جمع کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر اقدس کے پاس تشریف فرما ہو گئے، یہاں تک کہ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ اللہ نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں زمین پر ان کا نکاح کر دوں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ پیارے ناظرین، یہ اس معزز گھرانے کا ذکر خیر ہے کہ جس گھرانے کی پاکیزگی کا تذکرہ اللہ نے اپنے پاک کلام قرآن میں بھی کیا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان پاک ہستیوں کے وسیلہ سے ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے علم و عمل میں کمال عطا فرمائے، آمین۔